اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. دیکھو، گزشتہ ساری باتیں چل رہی تھی غصے کے متعلق، پھر بخل کے متعلق، پھر اس کے بعد اسراف کے متعلق. اب جو ہے انشاءاللہ آئندہ جو باتیں ہوں گی گناہ کا علاج، توبہ کے متعلق باتیں ہوں. جیسے حسد کا علاج بتایا، بخل کا علاج بتایا، اسراف کس کو کہتے ہیں اس کا علاج بتایا. اسی طریقے سے گناہ جو ہے، گناہ کا علاج توبہ ہے. اصلاح نفس کی پہلی سیڑھی جو ہے، نفس کی اصلاح کی پہلی سیڑھی توبہ ہے. جس انسان کو بھی اپنی اصلاح کرانی ہے یا اصلاح کی نیت کرنی ہے تو اس کو توبہ کرنا ہوگا، اس کے بعد ہی علاج ہوگا. توبہ اصلاح نفس کی پہلی سیڑھی، مطلب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اپنی اصلاح کے لیے قدم اٹھائے تو سب سے پہلے اس کا کام یہ ہے کہ وہ توبہ کی تکمیل کرے، کامل توبہ کرے. یعنی گزشتہ زمانے میں جو گناہ اور غلطیاں اس سے سرزد ہوئی، گزشتہ زمانے میں جو گناہ اور غلطیاں اس سے سرزد ہوئی، ان سب سے اللہ تعالیٰ کے حضور استغفار کرے، اللہ سے معافی مانگے. کیونکہ اللہ ہی سے اس نے احکام کو توڑا ہے نا، اللہ ہی کے احکام کے توڑا ہے، تو اس سے معافی مانگے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں توبہ کا بیان شروع کرتے ہوئے لکھا ہے، اول اقدام المریدین التوبہ. یعنی وہ مریدین جو اپنی اصلاح نفس کا ارادہ لے کر کسی شیخ کے پاس جائے تو ان کا سب سے پہلا کام تکمیل توبہ ہے. سب سے پہلا کام توبہ ہے، کیونکہ توبہ کے بغیر اصلاح ہی نہیں ہوگی. اور توبہ کہتے ہیں پچھلے گناہوں سے معافی مانگنا. اب اصلاح کیا ہے کہ آئندہ گناہ نہ ہونے پائے، یہ اصلاح شروع ہو جائے گی. ہوتے رہیں گے پھر آہستہ آہستہ چھوٹتے چھوٹ جائیں گے. تو سمجھ میں آ گئی. اسی لیے بزرگوں کا طریقہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی فکر عطا فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ تعالیٰ اپنی اصلاح کی فکر عطا فرماتے ہیں اور وہ شخص اپنی اصلاح کے لیے کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو اس کو سب سے پہلا کام جو تلقین کیا جاتا ہے وہ تکمیل توبہ ہے. اسی کو کہتے ہیں، جو بیعت ہوتی ہے نا اس کو بیعت توبہ کہتے ہیں. توبہ کے کلمات پڑھاتے، اس کو بیعت بھی نہیں کہتے. ہمارے حضرت تو فرماتے ہیں بھئی توبہ کے کلمات پڑھا دو، ہر شخص کو توبہ کے کلمات پڑھا لو. تو وہ اس میں وہی ہوتے ہیں توبہ کے کلمات.
توبہ کرا لو. تو وہ تکمیل توبہ ہے، یعنی پہلے اپنے تمام سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کر لے اور اپنے آپ کو ان گناہوں اور نجاستوں سے دھو لے جن کے اندر ماضی کے ایام گزرے ہیں گزشتہ. جب توبہ کر کے نئی زندگی شروع کر لے گا تو پھر اللہ تعالی کی طرف سے رحمت متوجہ ہوگی. اس لیے توبہ کی بڑی اہمیت ہے اور اصلاح نفس کی طرف جانے والی سب سے پہلی سیڑھی ہے. تو توبہ کس کو کہ سمجھ میں آ گیا؟ توبہ بہت اہم چیز. ہاں، اس لیے بہت تفصیل سے اس پر باتیں آئے گی، بہت دھیان سے سننا، کیونکہ اب ہمارے سامنے آگے رمضان بھی آ رہا ہے. تو گویا ایک رمضان کی بھی تیاریاں ہے کہ رمضان میں داخل ہونے سے پہلے توبہ کر لے. ویسے تو پوری زندگی توبہ کرنا چاہیے تمام گناہوں سے، کیونکہ گناہ بار بار ہوتے جاتے ہیں. آج آپ نے توبہ کی، کل ٹوٹ جاتی، پھر توبہ کرو پھر ٹوٹ جائے گی، لیکن اس کی وجہ سے توبہ چھوڑنا نہیں. پھر توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اجمالی توبہ اور ایک تفصیلی توبہ. توبہ کی دو قسمیں ہیں، ایک اجمالی توبہ اور ایک تفصیلی توبہ. اجمالی توبہ یہ ہے کہ اب تک جتنے گناہ ہو چکے ہیں ایک مرتبہ بیٹھ کر ان سب سے یک بارگی اللہ تعالی کے حضور توبہ کر لیں جتنے ہو چکے، اور توبہ کرنے سے پہلے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کی نیت سے پڑھے، اور اس کے بعد یہ کہے کہ اے اللہ، اے پیارے اللہ، اب تک مجھ سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، جتنی غلطیاں ہوئی ہے اور جتنی کوتاہیاں ہوئی ہے، اے اللہ میں ان سب سے معافی مانگتا ہوں اور توبہ استغفار کرتا ہوں اور پکا ارادہ کرتا ہوں کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ اجمالی. جیسے ایمان مجمل ہے نا، اجمالی ایمان ہے، تفصیلی ایمان. ایمان مجمل، ایمان مفصل، یہ آپ نے پڑھا ہوگا. ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ. ایسے ایمان مفصل ہے آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسولہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. تو ایسے ہی توبہ کے بھی ایک توبہ اجمالی ہے اور ایک توبہ تفصیلی ہے. توبہ اجمالی یہ ساری باتیں ہوگی کہ تمام گناہوں سے میں توبہ کرتا ہوں، آئندہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتا ہوں. یہ ہے توبہ اجمالی. یہ سب کام جو سب سے پہلا کام ہے. توبہ تفصیلی، اس کے بعد دوسرے نمبر پر توبہ تفصیلی ہے. توبہ تفصیلی یہ ہے کہ جتنے گناہ ہوئے ہیں ان میں سے جن گناہوں کی تلافی ممکن ہے ان گناہوں کی تلافی کی جائے. جی، تلافی ممکن ہو تو تلافی کرنی ہوگی. اب توبہ تلافی کس کو کہتے سمجھ میں آ جائے گا. توبہ کا قاعدہ یہ ہے کہ جس گناہ کی معافی مانگ رہے ہو اگر اس کی کوئی تلافی ممکن ہے تو تلافی کرنی ہوگی. مثلا کسی دوسرے شخص کے پیسے کھا لیے ہے نا، یہ گناہ ہے، اور اب بیٹھ کر توبہ کر رہا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، یا اللہ مجھے معاف کر دے. یہ توبہ قبول نہیں ہوگی. سن لے، یہ توبہ قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس شخص کے پیسے کھائے ہیں جب تک اس کے پیسے نہیں لوٹاؤں گے یا جب تک اس سے معافی نہیں کراؤں گے اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی. اس کو کہتے ہیں تلافی ممکن ہے تو اس کی تلافی کرنی ہوگی. یہ تلافی یعنی یوں سمجھو یہ حقوق العباد کے گناہ. تو فرمایا توبہ قبول نہیں ہوگی اگر آپ نے اس کے پیسے نہیں لوٹے. اگر پیسے نہیں لوٹائے اور اس پر آپ کتنی پوری زندگی بھی توبہ کرتے رہو تو قبول نہیں، کیونکہ یہاں پر تلافی ممکن ہے. یا مثلا کسی کا دل دکھایا،
یا کسی کو تکلیف پہنچائی، اس کی تلافی ممکن ہے، وہ یہ کہ اس سے جا کر معافی مانگ لو، اس سے جا کر معافی مانگ لو، تو یہ اس کی تلافی ہوگی۔ پھر اس کے بعد توبہ کر لو کہ اللہ آئندہ کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، تو یہ ہے، تو اس کی تلافی کرنا بھی ضروری ہے۔ تو وہ اجمالی توبہ تھی کہ اللہ سب گناہوں سے توبہ کر، اور تفصیلی توبہ کیا ہے کہ اب جس کی تلافی ممکن ہے، یعنی یوں سمجھو حقوق العباد جو ہے اب اس کو یاد کر کر کے اس کو لوٹانا، تکلیف پہنچائی ہے تو معافی مانگنا، کسی کا مال دبایا ہے تو اس کو واپس کرنا، اس کو کہتے ہیں تفصیلی توبہ۔ آئے گا وہ بھی، آپ کے دل میں اگر یہ سوال ہے تو اس کی بھی آگے تفصیل آ جائے گی پوری، انشاءاللہ توبہ کے بارے میں پوری تفصیل سے بات آئے گی۔ وہ یہ کہ اس سے جا کر معافی مانگ لو۔ یہی قاعدہ حقوق اللہ سے توبہ کرنے کے بارے میں بھی ہے، حقوق اللہ اور حقوق العباد۔ مثلا آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی، ابھی حقوق اللہ ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا نہیں کی یا نماز نہیں پڑھی، کیونکہ یہ حقوق اللہ ہے، جو اس کی تلافی کرنی ممکن ہے، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ اب مثال کہ وہ پچھلے 10 سال کی زکوٰۃ ادا نہیں کی اور آج اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو آج سے تو زکوٰۃ ادا کرنا شروع کر دی، آج کے بعد تو توبہ کی کہ میں اللہ اب میں زکوٰۃ کبھی نہیں چھوڑوں گا، لیکن پچھلی جو چھوٹی ہے اس کی تلافی بھی کرنی ہوگی، یاد کر کے۔ اب پچھلی نہیں کرو گے تو وہ ذمہ رہے گا، لہذا توبہ کے ساتھ تلافی بھی کرو۔ اسی طرح اگر نمازیں رہ گئی ہے یا روزہ رہ گئے ہیں تو پہلے ان کی تلافی کرو اور پھر معافی مانگو۔ اس لیے یاد رکھنا، روزہ کی بھی قضا کرنی پڑے گی، نمازوں کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ بہت سارے لوگ باہر ایسی باتیں کرتے ہیں کہ نماز کی کوئی قضا نہیں ہے، ان کی باتوں میں نہیں آنا، یہ ہمیں پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچائیں گے۔ اس لیے یاد رکھو، یہ تو صاف صاف ہے، ایک مفتی ہے پورے عالم کے، مانے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اس کی تلافی اس کو کرنی ہوگی۔ جی، توبہ سے نماز پچھلی جو چھوٹی ہے وہ معاف نہیں ہوگی، پچھلی جو چھوٹی ہے وہ توبہ سے نہیں، روزہ بھی ہو، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، کسی کا مال ہو، کسی کو تکلیف، توبہ سے نہیں ہوگی، یہ سب اس کی تلافی ممکن ہے، اس کو کہتے ہیں تفصیلی توبہ۔ اس لیے اپنے نمازوں کا حساب کر کے نمازوں کی تلافی شروع کر دے۔ ہاں، آج کے بعد کبھی نماز نہیں چھوڑیں گے۔ جی، قضاء عمری کا حکم، دیکھو آج کل یہ مسئلہ بہت زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے کہ قضاء عمری کوئی چیز نہیں ہے۔ دیکھو حضرت خود فرما، زور و شور سے پھیلایا جا رہا ہے کہ قضاء عمری کوئی چیز نہیں ہے۔ دلیل اس کی یہ پیش کرتے ہیں کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ الاسلام یجب ما کان قبلہ، یعنی اگر کوئی شخص نیا مسلمان ہو تو اسلام لانے سے پہلے جو اس نے گناہ کیے تھے، اسلام لانے سے وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ ایک کافر جب اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اس کو اسلام میں داخل ہونے کے بعد پچھلے سارے معاف ہو جاتے ہیں، تو یہ دلیل ہے۔ مثلا اگر کوئی شخص 70 سال کی عمر میں اسلام لایا تو اب اسلام لانے کے بعد گزشتہ 70 سال کی نمازیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ جب وہ آج اسلام لایا تو اب آج ہی سے نمازیں شروع کر دے، تو اب اس کو توبہ پر قیاس کرتے ہیں۔ تو دیکھو یہ دلیل پیش کرتے وہ لوگ، تو بعض لوگوں نے اسلام لانے پر توبہ کرنے کو بھی قیاس کر لیا، بولے توبہ بھی ایسا ہی چیز ہے کہ گویا گزشتہ نہیں پڑھی تھی اور اب وہ سوچتا ہے کہ میں اب آئندہ ہمیشہ پڑھوں گا تو پچھلی معاف ہو گئی، اس کو قیاس سوچا، توبہ کرنے کو بھی قیاس کر لیا۔ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص نے ساری عمر نمازیں نہیں پڑھی، اب توبہ کر لی، کسی شخص نے جیسے 50 سال کی عمر ہے، اب اس نے پوری زندگی نماز، اب اس نے توبہ کر لی کہ اب مجھے نماز ہمیشہ پڑھنا ہے۔ اگر کسی شخص نے ساری عمر نماز نہیں پڑھی، اب توبہ کر لی، تو اب گزشتہ زمانے کی نمازیں قضا کرنے کی ضرورت نہیں، تو وہ اس اسلام
جو کافر اسلام میں داخل ہوتا ہے اس کو سوچ کر یہاں پر بھی وہ بات چلائی، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ توبہ کو اسلام پر قیاس کرنا درست نہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو شخص ابھی مسلمان ہوا ہے، دیکھو وجہ اس کی کیا ہے، وہاں پر تو وہ مسلمان تھا ہی نہیں، اس پر نماز فرض تھی ہی نہیں۔ جو بھی مسلمان ہے وہ جب کافر تھا تو اس کفر کے زمانے میں وہ فروغ کا مخاطب ہی نہیں تھا، نہ اس پر نماز نہ زکوٰۃ نہ کچھ نہیں اس کا مخاطب، اس کو تو یہ حکم تھا کہ پہلے اسلام لا، تو اس زمانے اس پر نماز فرض نہیں تھی، کیونکہ نماز تو اس وقت فرض ہوگی جب وہ مسلمان ہوگا، اس لیے گزشتہ زمانے کی نماز اس پر قضا کرنی ضروری نہیں، بخلاف مسلمان کے کہ اس پر تو بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو گئی ہے۔ دیکھو دیکھو یہ جو لوگ دھوکہ دیتے ہیں نا کیسا ہوتا ہے، یعنی ہمیں صحیح اسلام کو بتاتے نہیں ہیں بلکہ اور زیادہ ہمیں یعنی غفلت میں رکھتے ہیں، تاکہ قبر میں جانے کے بعد وہاں پر ہماری سزا ہو۔ اس لیے ہمیں یاد رکھنا چاہیے ان لوگوں کی باتوں میں ہم نہ آئیں۔ دیکھو کیا سوچتے ہیں، تو اس کا جواب دے رہے کہ وہاں پر تو اس کو نماز فرض ہی نہیں تھی، اور یہاں مسلمان ہے تو بالغ ہوتے ہی نماز فرض ہو گئی، تو اس نے جان بوجھ کر چھوڑی ہے، اور جب اس نے وہ نماز نہیں پڑھی تو وہ اس کے ذمے پر باقی رہی۔ ایک عرصے دراز کے بعد، لمبے زمانے کے بعد جب اس نے نماز چھوڑنے کے گناہ سے توبہ کی، تو توبہ کا اصول یہ ہے کہ جس گناہ سے توبہ کی ہے اگر اس کی تلافی ممکن ہے تو تلافی کیے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جی، تلافی ممکن ہے، اور اس کی ممکن ہے، نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، سب کی ممکن ہے، تو اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی، لہذا اس کے ذمے ان نمازوں کی قضا ضروری ہوگی۔ اسی طرح اگر روزے چھوڑے ہیں تو ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی، کیونکہ روزے اس کے ذمے باقی ہے۔ تو دیکھو ہمارے سامنے صاف صاف بات آ گئی، میری بات نہیں ہے، ایک مفتی کی بات ہے جو دنیا کے علماء اس کو مانتے ہیں، انہوں نے صاف کہہ دیا کہ بھائی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی قضا کی توبہ سے ہو گیا سب معاف، یہ بالکل غلط ہے۔ اس لیے اس امید پر نہ رہے کہ چلو وہ تو معاف ہو جائے گی معاف ہو جائے گی، جتنے سننے والے ہیں اپنے آپ کو اگر ہماری نمازیں ہیں تو اس کا ایک اندازہ لگا کر اس کو شروع کر، ورنہ اس کی تو کوئی معقول وجہ نہیں، یعنی توبہ سے نماز معاف نہیں ہوگی، توبہ سے نماز معاف نہیں ہوگی کہ ایک شخص تو 80 سال تک مسلسل نماز پڑھتا رہے۔ اب دیکھو ایک شخص ہے 80 سال سے مسلسل نماز پڑھتا رہے، اور دوسرا شخص 80 سال تک نمازیں نہ پڑھے، پھر آخر میں اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کر لے کہ اللہ میں توبہ استغفار کرتا ہوں، اور اس توبہ کے نتیجے میں اس کی ساری نمازیں معاف ہو جائے، یہ تو کوئی معقول بات نہیں، یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں، یہ تو پھر دین کھیل بن جائے گا۔ پھر ہر شخص کیا کرے گا، چلو بھائی ابھی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، اخیر میں توبہ کر لیں گے، اور جو بھی 5-10 سال کی جو زندگی اس میں پابند بن جائے گی، تو یہ تو کھیل بن جائے گا۔ اگر ایسی ہم نے کسی کو چھوٹ دے دی تو وہ تو ہر انسان پھر کہے گا پھر مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ اب بیچارہ ایک آدمی کتنے مجاہدے کے ساتھ 80 سال تک اپنے آپ کو نماز کا پابند کیا، اور دوسرا 80 سال والا کہتا ہے کہ بس میں توبہ کرتا ہوں، تو اس کے تو 80 سال کی نماز معاف، اور دونوں ایک جیسے ہو گئے۔ پھر یہ کہاں کی عقل میں آنے والی بات ہے، ذرا سوچو تو صحیح۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی عقل میں آنے والی بات نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ایک دن کی نماز قضا ہو جائے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں کہ اگر ایک دن کی نماز قضا ہو جائے تو ان کو قضا کر لو اور پڑھ لو، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دن سے زیادہ کی نماز قضا ہو جائے تو ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں۔ جی ہی، بعض لوگ ایسا کہتے ہیں۔ تو دیکھو جب علماء سے کٹ جائیں گے،
حق علماء حق سے، تو پھر باطل ایسا کریں گے کہ ہمارے دین کو کھلونا بنا دیں گے، کھلونا۔ ہاں، اور اس وقت میں ساری دنیا کا باطل جو ہے وہ اسلام کو ایسا توڑ مروڑ کر کے ایسا آزاد بنا رہے ہیں کہ مسلمان بھی رہے اور آزاد بھی رہے۔ جی، تو بعض کہتے ہیں کہ ایک دن کی نماز قضا ہو جائے تو ان کو قضا کر لو اور پڑھ لو، لیکن اگر ایک دن سے زیادہ کی نماز قضا ہو جائے تو ان کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں، صرف توبہ کر لو۔ یہ عجیب مسئلہ اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کے ہاتھ میں بڑا اچھا نسخہ آ گیا کہ جب نماز قضا ہو جائے تو ان کو ایک دن سے زیادہ کر لو اور اس کے بعد توبہ کر لو۔ لو کیسا کہ قضا ہو گئی تو کوئی بات نہیں، بولے ایک دن کی پوری کر لو نا، پھر اس کے بعد توبہ کر لی، ہو گیا۔ اللہ اللہ، تو جب نماز قضا ہو جائے تو ایک دن سے زیادہ اس کے بعد توبہ کر لو۔ یہ سب فضول باتیں ہیں، فضول، کیونکہ توبہ کا اصول یہ ہے کہ جس کی تلافی ممکن ہے اس کی تلافی کیے بغیر توبہ قبول نہیں، تو اس کو کہتے ہیں تفصیلی توبہ۔ مثلا ایک شخص بہت عرصے تک شراب پیتا رہا، ہاں؟ شراب سے توبہ دیکھو کہ ایک آدمی بہت عرصے تک شراب پیتا رہا، اب توبہ کرنے کی توفیق ہوئی تو بس توبہ کر لینا کافی ہے۔ اب دیکھو یہ بتا رہے، دیکھو اب اس کا تو کوئی تلافی ہے ہی نہیں، اب اس کا توبہ کر لینا کافی ہے، کیونکہ اس کی تلافی کی کوئی صورت نہیں، تلافی کے بغیر ہی اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ ہاں، ایک عرصے تک پیتا رہا، اب اس نے توبہ کر لی تو اس کی تلافی ہوگی، اس کو کچھ نہیں۔ ہاں، اس نے اگر نمازیں چھوڑی ہے تو نماز کی قضا ہے، لیکن اب شراب چھوڑی ہے تو اب اس کا کیا ہے، اس کی کوئی تلافی نہیں، اس لیے کہا کہ جس کی تلافی ممکن ہو وہ تو کرنا ہے، جب جا کے توبہ قبول ہوگی۔ اب چوری سے توبہ، شراب سے توبہ کرو، آگے چوری سے تو، یا مثلا کسی شخص نے کچھ پیسے چوری کیے اور کھا لیے، بعد میں توبہ کی توفیق ہوئی تو اس کی تلافی ممکن ہے۔ وہ اس طرح کہ جس کے پیسے چوری کیے تھے اس کو پیسے واپس کرے یا اس سے معاف کرائے، اس کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ ہاں، اب اگر اس کو پتہ ہی نہیں ہے، چوری کی تھی 20 سال پہلے اور اب اس نے توبہ کی ہے 20 سال کے بعد، اب کہاں وہ کسی کون سے شہر میں، کس علاقے میں اب پہلے رہتا تھا، اب کہاں رہتا ہے، اب وہ آدمی کیا ہے، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے بارے میں بعد میں بات آئے گی، ابھی میں اس پر کچھ نہیں کرتا۔ ایک سوال ہے، انشاءاللہ یہ جواب بھی آ جائے گا۔ زکوٰۃ نہ دینے سے توبہ، یا مثلا گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ نہیں کی، ادا نہیں کی، اب توبہ کی توفیق ہوئی، تو جب تک گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہی معاملہ نمازوں کا، یہی معاملہ روزوں کا ہے، جب تک ان کو ادا نہیں کرے گا صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوں گے۔ بہرحال توبہ تفصیلی یہ ہے، تو توبہ اجمالی سمجھ میں آ گئی، توبہ تفصیلی کہ انسان اپنی گزشتہ زندگی کا جائزہ لے کر دیکھے کہ میرے ذمے اللہ تعالیٰ کے یا بندوں کے حقوق کچھ واجب ہے یا نہیں۔ حقوق اللہ میں نماز کو دیکھے کہ میرے ذمے کتنی نمازیں باقی ہیں، حقوق اللہ میں نماز کو دیکھے کہ میرے ذمے کتنی نمازیں باقی، ان کو قضا کرنے کی فکر کرے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک مستقل کاپی بنا دے، اس کاپی کے اندر، اس بک کے اندر یہ لکھے کہ میرے ذمے اتنی نمازیں باقی ہے، ایک اندازہ لگا لے، یاد نہیں ہے پرفیکٹ، لیکن یہ اپنی زندگی کب سے میں نے شروع کیا، کب سے بالغ ہوئے تھے تو کب تک کی ہے، ان سالوں کا اندازہ لگا کر اتنا شروع کر دے کہ اتنے سال کی نماز باقی ہے، ایک نمازیں باقی ہے۔ اگر پوری طرح یاد نہ ہو تو ایک احتیاطی انداز لگا کر ان کی تعداد لکھے، اور یہ لکھے کہ میں آج فلاں تاریخ سے ان نمازوں کی ادائیگی شروع کر رہا ہوں، اور ہر نماز کے ساتھ ایک سابقہ نماز کی قضا کروں گا۔ اور پھر شروع کیسے کرے، جیسے ہر نماز کے، فجر کے ساتھ فجر کی، ظہر کے ساتھ ظہر، یعنی یہ سوچ لے کہ مجھے ایک دن میں ایک دن کی قضا کرنی ہے، تو آج کی 5 نمازیں بھی پڑھنی ہیں اور پچھلی نمازوں میں سے بھی ایک دن کی قضا کرنی ہے۔
اب چاہے وہ ہر نماز کے ساتھ ایک ایک کرے یا ایک ہی وقت میں پانچوں نمازیں پڑھ لے گا تو بھی چلے گا. یاد رکھے کیا ہے، مثلا فجر کے ساتھ فجر کی، ظہر کے ساتھ ظہر کی پڑھے تو بھی چلے گا. اور ایک آدمی ہے کہ نہیں، رات میں آنے کے بعد اور ساری نمازیں پانچوں وقت کی، فجر کی، ظہر کی، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، اور ایک گھنٹے میں پانچوں وقت کی نمازیں پڑھ لیتا ہے اور آرام کر لیتا ہے تو یہ بھی چلے گا. کوئی ضروری نہیں ہے کہ فجر کے ساتھ ہی کرنا ہے، ظہر کی ظہر کے ساتھ ہی کرنا ہے. قضا نمازیں کسی بھی وقت میں پڑھ لوں گے تو چلے گا. اب قضا ظہر کی ہے، ظہر کے وقت میں ضروری نہیں، ظہر کی قضا تم عشاء میں بھی پڑھ سکتے. تو یہ بات کا دھیان رکھیے، کیونکہ یہ بھی لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہ اب تو فجر میں ظہر کی ظہر وہ چھوٹ گئی تو یاد رکھے، اگر یہ تو ایک آسانی کے لیے کہ ہر نماز کے ساتھ یوں سمجھو کہ مجھے 2 نمازیں پڑھنی، تو ایک آسانی رہتی ہے، طبیعت پر بوجھ بھی نہیں پڑے گا. لیکن اگر کسی وقت میں چھوٹ گئی ہے تو دوسرے وقت میں پوری کر لیں. تو کہ آج فلاں تاریخ سے نمازوں کی ادائیگی شروع کر رہا ہوں اور ہر نماز کے ساتھ ایک سابقہ نماز کی قضا کروں گا، اور جتنی نمازیں ادا کر لوں گا وہ اس کاپی کے اندر درج کروں گا، لکھ لیں گے. اور اگر میں ان نمازوں کو قضا کیے بغیر مر جاؤں تو میں اپنے ورثاء کو، وارثین کو وصیت کرتا ہوں کہ میرے مال سے ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دے. جی یہ بھی بتا دینا. بلا وصیت، اگر وصیت نہیں کی ہے فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہے. ہاں اگر مرنے والے نے کہہ دیا ہے کہ میں نماز قضا کر رہا ہوں، میرے کاپی میں لکھ رہے ہیں، اب میرے بعد اگر میں نمازیں میری باقی ہو تو اتنی نمازوں کا اندازہ لگا کر فدیہ دے دینا. اگر اس نے کہا نہیں ہے تو فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہے، یعنی وارثین پر. اگر کوئی شخص اس طرح وصیت نہیں کرے گا تو پھر اگرچہ شخص لاکھوں روپیہ ترکہ میں چھوڑ کر چلا جائے، پیچھے چھوڑ کر جائے، پھر بھی وارثوں کے ذمے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا واجب نہیں ہوگا. وصیت کرے گا تو واجب ہوگا، لیکن وصیت نہیں کرا تو واجب. وارثوں پر تو فرمایا ایک سابقہ نماز چھوڑ کر چلا ہے، پھر بھی وارثوں کے ذمے نمازوں کا فدیہ ادا کرنا واجب نہیں. وارثوں پر نماز روزہ کا فدیہ ادا کرنا اس وقت واجب ہوتا ہے جب مرنے والا وصیت کر جائے، اور یہ واجب بھی کل مال کی 1/3 کی حد تک واجب ہوگا. 1/3 سے زیادہ میں وصیت نافذ نہیں ہوگی. اس کی مثال ایسی ہے، آگے بھی شاید آ جائے گی، کہ ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے میری نماز روزہ کا فدیہ دے دینا. تو اب دینا تو واجب ہے، لیکن اس کا حساب لگانے گئے تو جتنا اس کی نمازوں کا روزوں کا فدیہ بنتا ہے اس کے پاس مال بھی اتنا ہی ہے، اس سے زیادہ نہیں. تو اب کیا ہے، تو سارے مال کو فدیے میں دینا نہیں ہے، اس میں سے 3 حصہ کیا جائے گا. تو 1 حصہ اس کا فدیے میں دیا جائے گا اور 2 حصہ جو ہے وراثت میں تقسیم. 1/3 کتنا ہوتا ہے یہ سمجھ گئے نا، تہائی یعنی 3 حصہ کریں گے تو اس میں سے 1 حصہ. جی یہی معاملہ روزوں کا ہے. اب تک زندگی میں جتنے روزے چھوڑے ہیں ان کو کاپی کے اندر لکھ لے. اگر یقینی تعداد یاد نہ ہو تو اندازے سے ایک احتیاطی تعداد لکھ لے، پھر ان کو ادا کرنا شروع کرے اور کاپی میں لکھتا رہے کہ میں نے اتنے روزے ادا کر لیے. اس کاپی میں وصیت بھی لکھے کہ اگر اس دوران میرا انتقال ہو جائے تو میری وراثت میں سے باقی روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے. اسی طرح زکوٰۃ کا حساب کرے کہ گزشتہ سالوں میں میرے اوپر کتنی زکوٰۃ فرض ہوئی جو میں نے اب تک ادا نہیں کی، پھر اس کو کاپی کے اندر درج کرے اور اس کو ادا کرنا شروع کرے اور کاپی میں لکھتا رہے، اور یہ وصیت بھی لکھ دے کہ اگر اس دوران میرا انتقال ہو جائے تو بقیہ زکوٰۃ میرے مال میں سے ادا کر دی جائے. یہ توبہ تفصیلی توبہ ہے. اللہ اکبر، اس کو لکھ لے، ایک بک بنائے، بک میں سب چیزیں لکھی ہوئی ہو اور ساتھ ساتھ میں بھی لکھا ہو میرے مرنے کے بعد میرے وراثت میں سے اس کو نکال دے، میرے مال میں سے. بہرحال اصلاح نفس کے لیے جب کوئی شخص کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو اس سے یہ دونوں کام کرائے جاتے ہیں. پہلے تو اجمالی توبہ، پھر تفصیلی توبہ، کیونکہ یہ توبہ کیے بغیر اس کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی.
آج ہر انسان چاہتا ہے میری اصلاح ہو جائے، اور اصلاح میں ترقی اس لیے نہیں ہو رہی ہوتی کہ پیچھے یہ سب گڑبڑ ہوتی ہے۔ ہاں، تو یہ تو ضروری ہے، اس کے بعد ہی اللہ کا تعلق اس کو ملے گا۔ اصلاح کا معنی اللہ کا تعلق ہے۔ تو جی، تو سمجھ گئے تفصیلی توبہ میں آج کہاں ہے ہم؟ نمازیں تو پوری قضا باقی ہے، اور ہم پھر لگے ہوئے ہیں کہ اب ہمیں تو اللہ کا تعلق مل جائے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ توبہ کی ہے لیکن تفصیلی نہیں ہے۔ لکھو، ادا کرنا شروع کرو، اور پھر آگے بڑھتے جائیں گے تو اللہ تک پہنچ جائیں گے۔ بہرحال اصلاح نفس کے لیے جب کوئی شخص کسی شیخ کے پاس جاتا ہے تو اسے یہ دونوں کام کرائے جاتے ہیں، ایک توبہ اجمالی اور ایک توبہ تفصیلی۔ توبہ کے بارے میں حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے بہت سی جزیات یہاں بیان فرمائی ہے، بہت ساری جزیات ہیں، یعنی چھوٹی چھوٹی چیزیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑا عجیب مضمون ہے۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط میں لکھا کہ ہر ہفتہ توبہ کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کو خط لکھا، کیا لکھا؟ کہ ہر ہفتہ توبہ کرتا ہوں لیکن بعد ایک روز کے تمام تہیہ وغیرہ غارت ہو جاتے ہیں۔ ہر ہفتہ توبہ کرتا ہوں لیکن ایک دن کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ساری توبہ ٹوٹ جاتی۔ ہمارا جیسا کوئی ہوگا؟ ہم سے بھی یہی ہوتا ہے۔ یہ وہ حالت ہے جو تقریباً ہر ایک کو زندگی میں پیش آتی ہے۔ یہ وہ حالت ہے، کیا ہم سب کا یہی حال ہے کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور ایک دن تم سیدھے رہتے ہیں اور دوسرے دن وہ توبہ ٹوٹ جاتی، اور کوئی بہت ایک ہفتہ سیدھا رہتے ہیں پھر ٹوٹ جاتی ہے۔ تو یہ ہر ایک کو زندگی میں پیش آتی ہے کہ توبہ کر لی اور ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لی، اور تہیہ اور ارادہ عزم بھی کر لیا کہ آئندہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اگلے دن ہی وہ سب تہیہ اور عزم غارت ہو جاتا ہے۔ جی سنتے جاؤ، جی سنتے جاؤ۔ تو یہ وہ حالت ہے جو تقریباً ہر ایک کو زندگی میں پیش آتی۔ تو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے تمام پچھلے گناہوں سے معافی مانگ لی اور ارادہ کر بھی لیا آئندہ گناہ نہیں کریں گے، لیکن اگلے دن ہی وہ سب ارادہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یعنی جس وقت گناہ نہ کرنے کا عزم کیا تھا اس وقت تو بڑا پکا عزم اور ارادہ تھا۔ جس وقت گناہ نہ کرنے کا عزم کیا تھا اس وقت تو بڑا پکا عزم اور ارادہ تھا کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے، آئندہ یہ گناہ نہیں کریں گے۔ لیکن جب کچھ وقت گزرتا ہے اور حالات اور واقعات سامنے آتے ہیں تو سارا عزم دھرا رہ جاتا ہے، یعنی چھوٹ جاتا ہے، اور آدمی دوبارہ اس گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے۔ اکثر و بیشتر یہ حالت ہر ایک کو پیش آتی ہے، گویا کہ ہماری دل کی باتیں انہوں نے پوری لکھ دی، نہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ، ہمارے دل کی باتیں انہوں نے لکھ دی، کیونکہ یہ تو ہر ایک کو ہو رہا ہے، اور بیچارہ اندر سے ہر ایک پریشان ہے کہ کیا کرے، ہم سے تو گناہ تو چھوٹتے ہی نہیں ہے، توبہ کرتے ہیں پھر ختم، ٹوٹ جاتی ہے۔ آگے سنو، لیکن انشاءاللہ اس بات کو، یہ تمام درس کو دھیان سے سنیں گے، ہمیں بہت بڑا سبق ملے گا۔ توبہ کی پہلی شرط کیا ہے؟ گناہ پر ندامت۔ پہلی شرط گناہ پر ندامت۔ بلکہ ایک بات اور عرض کر دوں، وہی ہے، وہ یہ کہ پہلے تو آدمی کو اس بات میں شبہ رہتا ہے، کہ میری توبہ سچی ہوئی ہی یا نہیں ہوئی، یہ ایک وسوسہ رہتا ہے نا۔ اس لیے کہ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں، توبہ کے لیے 3 شرائط ہے۔ جب یہ 3 شرائط پائی جائے تب توبہ سچی ہوتی ہے۔ 3 شرائط پائی جائے تب توبہ سچی ہوتی ہے۔ اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کو اپنے پچھلے تمام گناہوں پر دل میں ندامت ہو، پچھلے گناہوں پر دل میں ندامت ہو، یہ پہلی شرط۔ شرمندگی ہو، اس گناہ کا اقرار اور اعتراف ہو۔ اگر اقرار اور اعتراف نہیں ہے اور گناہ پر ندامت اور پشیمانی نہیں ہے
بلکہ سینہ زوری ہے، تو پھر توبہ کہاں ہوئی؟ تو توبہ کے لیے پہلی شرط پچھلے گناہوں پر ندامت، اس گناہ کو گناہ سمجھنا۔ لہذا یہ بات کہ انسان گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، یہ بڑی خطرناک بات ہے۔ پھر توبہ کہاں سے ہوگی؟ اللہ تعالی ہر مسلمان کو اس سے محفوظ رکھے، آمین۔ لہذا توبہ کی پہلی شرط ندامت ہے، توبہ کی پہلی شرط ندامت ہے کہ یا اللہ، توبہ کی پہلی شرط ندامت ہے کہ اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، کہ یا اللہ مجھ سے بڑی غلطی ہو گئی، میں اقراری مجرم ہوں، مجھے معاف فرما دے، مجھے معاف فرما دے۔ توبہ کی دوسری شرط گناہ کا ترک، توبہ کی دوسری شرط جس کے بغیر توبہ کامل نہیں ہوتی وہ یہ ہے کہ فوراً اس گناہ کو چھوڑ دے، اس کے بغیر توبہ نہیں ہو۔ جی، یعنی اس گناہ کو چھوڑنا ضروری ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک طرف توبہ کر رہا ہے اور دوسری طرف اس گناہ کو بھی کر رہا ہے، یہ تو کوئی توبہ نہ ہوئی۔ ایک آدمی توبہ بھی کر رہا ہے، کیا ہے کہ اللہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور ایک طرف جھوٹ بھی بول رہا ہے، تو وہ توبہ نہیں۔ تو یہ کہ اس کو گناہ تو سمجھا ہے اور سوچ رہا ہے کہ ہاں مجھے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہ اللہ میں آئندہ ایک تو گناہ کا اقرار کرے، اس پر شرمندگی ہو کہ میں نے بہت بڑی غلطی کر لی۔ تو دوسرا کیا ہے کہ اللہ آئندہ کبھی بھی میں نہیں بولوں گا، اور اس کو چھوڑنے کی کوشش کر لے۔ تو یہ ہوا کہ کیا ہے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ توبہ کی تیسری شرط گناہ نہ کرنے کا عزم کرے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ آئندہ کے لیے دل میں یہ عزم اور ارادہ کر لے کہ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ ایک تو گناہ سے الگ ہونا، یہ دوسری شرط۔ تیسری شرط آئندہ کبھی بھی گناہ نہیں کروں گا، اس کا عزم ہو، ارادہ ہو کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں اور اس کے پاس نہیں پھٹکوں گا۔ بہرحال توبہ کی تین شرائط جن کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی یہ ہے۔ لیکن آج کے دور میں ایک کسی نے بتا دیا کہ توبہ کی 4 شرطیں ہیں، چوتھی شرط دعوت میں نکلے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ تو دیکھو یہ چیزیں تو نہیں ہیں، یہ تو مفتی صاحب بتا رہے، دیکھو اس لیے ہمیں یہ 3 شرطوں کو یاد رکھنا ہے جن کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی۔ تو کیا ہوئی؟ پہلی شرط گناہوں پر ندامت ہو کہ واقعتاً میں نے گناہ کیے۔ دوسری شرط اس گناہ سے الگ ہونا ہے کہ ایک آدمی کاروبار میں بیٹھا ہوا ہے اور مثال کے طور پر سود لیا ہوا ہے اور سودی کاروبار ہے، برابر۔ اب وہ آدمی توبہ کر رہا ہے، تو توبہ تو کر رہا ہے، اس میں گناہ تو سمجھ رہا ہے کہ اللہ میں نے غلطی کی، تو اس نے ایک شرط تو پائی گئی، لیکن اب وہ کاروبار اس کا وہی کہ وہی ہے، تو اب گناہ اب آئندہ بھی کہہ رہا ہے کہ میں نہیں کروں گا، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ وہ گناہ کے اندر ہے، تو دوسری شرط پائی نہیں گئی۔ تو اس لیے فرمایا کہ پہلے تو گناہ سے نکلے۔ اب یہ تو ایک مثال دی ہے، ایسے بہت سارے ایسے گناہ ہوتا ہے کہ اس میں سے اس کو نکلنا ہے۔ جیسے کسی کا قرضہ باقی ہے، تو قرضہ تو دے نہیں رہا ہے، تو پہلے تو قرضہ ادا کرنے کی کوشش کرے، اس کو حساب دیا، اس کو دینا شروع کر دیا۔ تو یہ ساری تو توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں: گناہ کا چھوڑنا، گناہ پر پچھتانا، گناہ کا چھوڑنا، پھر آئندہ اس کو نہ کرنے کا عزم۔ جہاں تک پہلی شرط کا تعلق ہے کہ گناہ پر ندامت اور شرمندگی ہو، اکثر صاحب ایمان کو یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے، یہ تو ہر اکثر کو ہو جاتی ہے۔ اور دوسری شرط یعنی گناہ کو چھوڑ دینا، اس پر بھی عام طور پر عمل ہو جاتا ہے۔ البتہ تیسری شرط کہ یہ عزم کرنا کہ آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہیں جاؤں گا، اس شرط کے پورا ہونے میں اکثر شبہ رہتا ہے۔ یہ شرط پورا ہونے میں اکثر شبہ رہتا ہے، معلوم نہیں پکا ارادہ ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ہوتا رہتا ہے کیونکہ توبہ کرتے وقت دل میں یہ دھڑکا لگا ہوا ہے کہ توبہ تو کر رہا ہوں، لیکن میں کتنا اس توبہ پر قائم رہوں گا، کتنا میں اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا سکوں گا، اس بارے میں دل میں شبہ رہتا ہے۔ اس شبہ کی موجودگی میں عزم مکمل ہوا یا نہیں، یہ ایک انسان کو شک رہتا ہے نا۔ اور جب عزم مکمل ہونے میں شبہ ہے تو توبہ مکمل ہونے میں بھی شبہ ہوا۔ عزم مکمل ہونے میں شبہ ہے کیونکہ ابھی پکا ارادہ ہے
ہوا نہیں ہوا کیونکہ اندر وسوسہ ہے. تو توبہ مکمل ہونے میں بھی شبہ ہوا کیونکہ عزم کے بغیر توبہ مکمل نہیں ہوتی. اس وجہ سے آدمی پریشانی کا شکار رہتا ہے. تو اب سنو، یہ ایک ہمارے دل کا ایک سوال ہے، غور سے سمجھ لیجئے اس بارے میں، غور سے سمجھ لیجئے کہ توبہ کے پکا اور سچا ہونے کے لیے عزم بے شک ضروری ہے. عزم بے شک ضروری ہے، لیکن اگر دل میں ساتھ ساتھ ایک دھڑکا لگا ہوا ہے، خوف لگا ہوا ہے کہ میں عزم تو کر رہا ہوں مگر پتہ نہیں میں آئندہ اس عزم پر قائم رہوں گا یا نہیں، اپنے نفس پر بھروسہ نہیں ہے، تو محض یہ دھڑکا لگا رہنا توبہ کی تکمیل کے منافی نہیں ہے. توبہ آپ کی کامل ہوگی. سبحان اللہ، کیا بات کی. پکا ارادہ ہے لیکن دل میں ایک وہ لگا ہوا ہے خوف، پتہ نہیں پورا ہوگا نہیں ہوگا، تو سمجھ لو کہ آپ کی توبہ تو مکمل ہوئی ہے. جب پکا ارادہ کر لیا تو دھڑکے کے باوجود، یعنی اس خوف کے باوجود، وہ ارادہ پکا ہی رہے گا. اس کی وجہ سے توبہ میں کوئی نقص واقع نہیں ہوگا انشاءاللہ. دیکھو کتنا ہمارے دل کا سوال کھول دیا، کیونکہ یہاں آپ کر بہت بہت ہی انسان کو وہ مارتا رہتا ہے نفس. اس لیے وہ اندر کی جو اس کا پکا ارادہ ہے وہ اللہ جانتا ہے. ہاں، وہ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان میں ہے، باقی کوئی انسان اس کو نہیں جان سکتا. اگر دل میں پکا ارادہ واقعتاً کر لیا اور نفس ستا رہا ہے کہ پورا کر سکے گا کہ نہیں کر سکے گا، تو کوئی بات نہیں، کیونکہ غیر اختیاری چیز ہے. وہی مسئلہ آئے گا، اختیاری اور غیر اختیاری. اب اس کی مثال یوں سمجھیے، اس کی مثال یوں سمجھیے، جیسے آپ نے ایک عمارت تعمیر کی اور اپنی طرف سے اس کو پختہ بنایا، پکا کر لی. چلو بس آپ یہیں پر ختم کر. بہت ایسا گم ہو گیا تھا پتہ ہی نہیں. انشاءاللہ دوسرا کل بتائیں گے. بہت اہم باتیں ہیں اور ہمیں اس کو پوائنٹ لکھنا بھی چاہیے، کیونکہ یہ تو پہلی شرط ہے ہماری اصلاح کے لیے، اور ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اصلاح ہو جائے، میری اصلاح ہو جائے، اللہ کا تعلق مل جائے. تو ضروری ہے کہ یہ ساری چیزیں ہم سمجھ بھی لیں. اور بہت عجیب عجیب باتیں آ رہی ہے، بہت ساری چیزوں میں ہم وساوس میں مبتلا ہے، شکوک میں ہیں، وہ بھی سب ہمارا اس کا بھی علاج ہو رہا ہے. تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں.